الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، اس نشست میں ہماری گفتگو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس قصے سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور زینب بنت جحش کا جہاں ذکر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا معاملہ، ادھر حضرت زید ابن حارثہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ تین شخصیات، ان کا تعلق ایک قصے سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا جو قصہ حضرت زینب سے ہے، اس میں صرف دو یہ شخصیات نہیں ہیں، اللہ کے رسول اور حضرت زینب، بلکہ ایک تیسری شخصیت بھی ہے، اور وہ ہے حضرت زید ابن حارثہ۔ ان کا بھی ذکر ادھر ہوتا ہے، کیونکہ زینب بنت جحش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے نکاح کرایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا اپنا بیٹا بنایا تھا، اور حضرت زید نے جب طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کیا، گویا کی بہو سے، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جو تھی اس سے نکاح کیا۔ تو اسی لیے جب یہ قصہ آتا ہے تو حضرت زید ابن حارثہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ المہم، زید ابن حارثہ سے متعلق بات گزر چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیات کے نزول کے ذریعے اس رسم کو ختم کیا اور حکم دیا، فیصلہ کیا کہ جو اولاد جس کی ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ زید حارثہ کی اولاد ہے تو اسے زید ابن حارثہ کہو، زید ابن محمد کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ حضرت زید حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ آپ نے انہیں آزاد کر دیا، حضرت زید ابن حارثہ کو آزاد کر دیا۔ آزاد کر لینے کے بعد آپ نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور اس وقت منہ بولا بیٹا بنانا مطلب یہ کہ گویا کہ جیسے کہ انسان کا اپنا صلبی بیٹا ہوتا ہے، انسان کی جو اپنی اولاد ہوتی ہے وراثت میں اس کا حق، نسب اسی کی طرف منسوب ہوگا، اور اس کی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا انسان طلاق کے بعد، کیونکہ بہو سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، تو سارے وہی احکام نافذ ہوتے جو صلبی بیٹے کے ہیں منہ بولے بیٹوں پر یا اولاد پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کیا ہے ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں، ان کا نکاح کرنا چاہا اپنے منہ بولے بیٹے سے، زید ابن حارثہ سے، لیکن زینب بنت جحش اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کا بھائی عبداللہ۔ اور تیار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید غلامی کی زندگی گزار چکے تھے تو عربی، لیکن غلامی کا داغ ان پر لگ چکا تھا، اگرچہ ان کو آزاد کر دیا گیا لیکن یہ داغ موجود تھا کہ یہ غبی غلام تھے ماضی میں۔ تو اس بنا پر حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ ہمارا اور ان کا جو مستوی ہے اور نسب کا جو معاملہ ہے مختلف ہے، کیونکہ وہ غلامی کی زندگی گزار چکا ہے اور ہم تو کبھی کسی کی غلامی کی زندگی نہیں گزارے۔ تو اس بنا پر کیا ہے، حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ
نکاح پر تیار نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ زینب کا نکاح، زینب بنت جحش کا نکاح زید ابن حارثہ سے ہوگا۔ جب عدم رضا زینب کی طرف سے پایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بطور عتاب آیت نازل فرمائی۔ سورہ الاحزاب ہی میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں، گنجائش نہیں کہ اگر اللہ اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے، اس فیصلے کے بعد کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو اپنی رائے، اپنی خواہشات کو ترجیح دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، رسول کا حکم آ چکا ہے کہ زینب کو زید سے نکاح کرا دیا جائے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے رسول کا۔ اب کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کو کوئی گنجائش نہیں کہ اپنی رائے کو رسول کی رائے پر، اپنے فیصلے کو رسول کے فیصلے پر کیا ہے ترجیح اور فوقیت دے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ان کے فیصلے کو قبول نہ کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یقیناً وہ گمراہ ہو گیا۔ اور کیسی گمراہی؟ ضَلَالًا مُبِينًا، بالکل واضح کھلی گمراہی میں کیا ہے وہ پڑ گیا۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت نازل فرمایا جب زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ حضرت زید سے نکاح کرنے میں کیا ہے پیچھے ہٹ رہے تھے، رسول کے فیصلے کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل فرمائی، اور جب یہ آیت آئی تو فوری طور پر زینب بنت جحش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول فرما لی، اور نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد حضرت زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے بار بار زینب بنت جحش کی شکایت لے کر کے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ پیش آتی ہیں، زبان ان کی میرے ساتھ بہت ہی سخت ہوا کرتی ہے زینب کی، اور آپس میں دونوں کا جم نہیں رہا تھا، اور وجہ یہی بنی کہ زینب بنت جحش کو یہ احساس تھا کہ زید ابن حارثہ تو غلام رہ چکے ہیں، میں ان کے لیے مناسب نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس فطرت ہے انسان کی، بس اوقات انسان کی فطرت میں احساس کمتری پائی جاتی ہے، نسب وغیرہ کا معاملہ، تو یہ احساس نکاح کے بعد بھی حضرت زینب کے اندر پایا گیا، اور اسی بنا پر کیا ہے دونوں میں ہمیشہ اختلاف پایا جاتا، اور زینب بنت جحش جس محبت، شفقت، مہربانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اس حد تک کیا ہے زینب کے ساتھ، زید کے ساتھ کیا ہے ان کا معاملہ نہیں پیش آتا تھا، تو زید کو تکلیف پہنچتی، اور یہ تکلیف آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ زینب بنت جحش سے کیا ہے مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں، تانا وغیرہ طنز کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ، وہ آدمی جس کو تم کہتے ہو لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، تم نے بھی اس پر احسان کیا، اللہ کا بھی احسان ہے اور تمہارا بھی اس پر احسان ہے، ایسے آدمی کو تم کہتے ہو امسک علیک زوجک، کہ تم اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھو، اس کو طلاق نہ دو، اس سے جدائی نہ اختیار کرو، اس سے جدا نہ ہو۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تم کہتے ہو اس آدمی کو جس پر اللہ کا انعام ہے اور تمہارا انعام احسان ہے، مطلب زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ
کہ اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی۔ رسول کا انعام کیا؟ رسول کا انعام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی سے آزاد کرایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو غلام دیا تھا آپ کی خدمت کے لیے، لیکن آپ نے اسے حاصل کرنے کے بعد آزاد کر دیا۔ تو یہ احسان، یہ انعام رسول کا زید ابن حارثہ پر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تم کہتے ہو اس انسان کو، اس آدمی کو جس پر اللہ کا احسان ہے اور تمہارا بھی احسان ہے، مطلب زید ابن حارثہ، کیا کہتے ہو؟ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ، تم اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھو۔ یعنی زید کو حکم دیتے تھے کہ تم اپنی بیوی زینب بنت جحش کو پکڑ کے رکھو، اس سے جدائی نہ اختیار کرو، اسے طلاق نہ دو، بلکہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، تم اسے پکڑ کے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آگے فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، تم اگرچہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ معاملہ کسی نہ کسی طرح نبھا لے زید اور طلاق نہ دے، لیکن تم نے اپنے اندر اے محمد تخفی فی نفسک، کوئی دوسری باتیں تم نے اپنے اندر چھپا کر کے رکھا تھا۔ ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، تم ایسی بات چھپا کر کے رکھے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وتخشی الناس، اور تم نے وہ بات اس لیے چھپا کر کے رکھی کہ تمہیں لوگوں سے ڈر تھا کہ لوگ تمہیں طعنہ دیں گے۔ واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار تھا کہ اللہ سے کیا ہے ڈرا جائے۔ کیا مطلب حضرات اس آیت کا؟ کہ اللہ کے رسول نے کیا بات چھپائی تھی جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور رسول نے اس بات کو اس لیے چھپایا لوگوں کے ڈر سے۔ اور اللہ فرماتا ہے تمہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں اصل تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ کیا بات تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا ساتوں آسمان پر کہ زینب زید سے جدا ہو کر کے رہے گی، طلاق ہو کر کے رہے گی، اور طلاق ہو جانے کے بعد تمہیں اس عورت سے جو زید، جس کو تم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، گویا کہ تمہاری بہو بنی اس ناحیے سے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا عدت گزر جانے کے بعد۔ یہ اللہ نے حکم، یہ فیصلہ رسول کو بتا دیا تھا۔ اب جب حضرت زید اپنی شکایت لے کر کے آتے زینب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ طلاق دے دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے اور باتوں کو دباتے اور حضرت زید کو کہتے کہ تم کسی نہ کسی طرح معاملے کو نباہ لو، اور جو ہے جسے کہتے ہیں طلاق نہ دو، برداشت کرو، صبر کرو، پکڑ کے رکھو زینب کو، اسے طلاق نہ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فیصلہ اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، وَتَخْشَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں سے ڈرتے تھے محمد، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا، یہ تو بہت قبیح اور بہت بری بات ہوگی۔ حالانکہ وہ حقیقت میں بہو نہیں، اجنبیہ ہیں، کیونکہ منہ بولا بیٹا انسان کبھی اپنا صلبی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے رسم کو ختم کیا، ساتوں آسمان سے وحی نازل فرمائی اس مقصد کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے کو اپنے تک محدود رکھا، حضرت زید کو یا زینب کو نہیں بتایا، تاکہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد تو اپنی بہو سے کیا ہے نکاح کر لے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَخْشَى النَّاسِ، تم لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم جس سے کیا ہے ڈرو۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عتاب، تنبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دلانے کے لیے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، لوگوں سے تمہیں شرم آ رہی ہے کہ لوگ تمہیں طعنہ دیں گے، طنز کریں گے، کیا کہیں گے؟ ہونا یہ چاہیے کہ تمہیں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کسی بات کی تمہیں کیا ہے پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر کے رکھا اپنے تک، اور
ظاہر نہیں کیا اور یہ کوئی غلط مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھپایا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اللہ کی تعلیم کی کسی بھی قسم کی کسی بات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں، پوشیدہ نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی تعلیمات آئی تمام تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا۔ اور اگر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیمات میں سے چھپاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو چھپاتے جس آیات میں آپ کو تنبیہ ہے، آپ کو عتاب ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے کیوں اپنی ان باتوں کو چھپایا، اللہ کے حکم کو، لوگوں سے ڈرتے ہو، تمہیں تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ان باتوں کو جو آپ نے چھپایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حقیقت میں کوئی بات چھپائے ہوتے امت سے تو اس بات کو ضرور چھپاتے، لیکن جیسے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد تم ان باتوں کو کیوں چھپا رہے ہو اپنے دل میں جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، تمہیں لوگوں سے ڈر ہے، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لوگوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان پڑھ کر کیا ہے سنا دیا۔ المہم حضرت زید ابن حارثہ زینب بنت جحش کی شکایت جب بھی لے کر کے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ کو صبر کرنے کی تلقین اور ضبط نفس کی تلقین، زینب کو طلاق نہ دو، اس کو پکڑ کے رکھو، اپنی زوجیت میں رکھو، یہی تعلیم اور انہی باتوں کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ زینب کا طلاق ہوگا اور تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوگا اے محمد، لیکن آپ نے فوری طور پر اس کو ظاہر نہیں کیا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عتاب اس آیت کو نازل نہیں کیا کہ تم ان باتوں کو کیوں چھپاتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تم اسے ظاہر کرو اور اس فیصلے کو بتا دو۔ المہم زید ابن حارثہ نے ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہی سے حضرت زینب کو طلاق دیا۔ طلاق دینے کے بعد کیا معاملہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح ہوا، انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم